صلی اللہ علیہ مسلسل کل کے علاوہ بدھ اور جمعرات آپ کو یہ بات بتائی گئی تھی کہ حضرت ابراہیم کون تھے اور حضرت اماں ہاجرہ کو حضرت ابراہیم کدھر چھوڑ کر چلے گئے تھے۔ یہ سارا واقعہ یہاں تک ہو چکا کہ حضرت اسماعیل کے پیروں میں سے اللہ نے زمزم کو نکالا، جس کو آب شفا بھی کہتے ہیں، شفا والا پانی، ٹھیک ہے، جو قیامت کی صبح تک وہاں سے نکلتا رہے گا، اس کنویں سے نکل رہا ہے اور نکلتا رہے گا، پوری دنیا میں جاتا ہے، سب پیتے ہیں، ٹھیک ہے، اور یہ قیامت کی صبح تک پانی چلتا رہے گا۔ دیکھیں بھائی، عید کے چند دن باقی ہیں، آج آپ کا بھی آخری دن ہے اسکول میں، پھر آپ کو چھٹیاں اور یہ نوٹس آپ کو مل چکا ہے۔ تو یہ عید کیا چیز ہے، یہ قربانی کیا ہے؟ یہ قربانی سنت ہے، اللہ کے نبی نے بھی یہ چیز کو کیا ہے، اور حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اسماعیل کو چھری پھیرنا چاہے، خواب دیکھی تھی کہ میں اپنے بیٹے اسماعیل کو چھری پھیر رہا ہوں۔ تو یہ سارا واقعہ ابھی میں آپ کو بتاتا ہوں، 5 سے 10 منٹ لگا کے، گرمی بڑی ہے پتر۔ حضرت ابراہیم اسماعیل کو اور اماں ہاجرہ کو چھوڑ کر وہاں سے چلے گئے تھے، اللہ کے راستے میں نکل گئے تھے۔ کچھ عرصے کے بعد وہاں پر ایک قبیلہ، ابو یانا میرے خیال سے اس قبیلے کا نام تھا، صحیح یاد نہیں ہے مجھے، جیسے آپ نے ارطغرل ڈرامہ دیکھا ہے جی، کائی قبیلہ فلانا قبیلہ ایک جگہ سے ہجرت کر کے دوسری جگہ پہ جاتے تھے۔ اس قبیلے نے جب دیکھا نا کہ یہ مکہ میں یہ صفا کے پہاڑوں سے پانی نکل رہا ہے، تو اس قبیلے نے بھی کیا کیا کہ وہ وہاں پہ آ گیا۔ اماں ہاجرہ سے انہوں نے اجازت لی کہ اماں ہاجرہ ہم ادھر اپنا یہاں پہ رک جائیں، سٹے کر لیں، یہاں پہ پانی ہے، ہمارے جانور پئیں گے یہاں پہ، انہوں نے کہا رک لو۔ وہ وہاں پہ رہنے لگ گئے۔ حضرت اسماعیل انہی کے بچوں کے ساتھ، وہاں پہ جو قبیلے والوں کے جو بچے تھے ان کے ساتھ کھیلتے کھیلتے بڑے ہوتے گئے، 11 سال کے ہو گئے کھیلتے کھیلتے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے خواب دیکھی، انہوں نے خواب دیکھی کہ میں اپنے بیٹے اسماعیل کو چھری پھیر رہا ہوں۔ صبح اٹھے، انہوں نے کہا خواب تھی، میں نے رات کو خواب دیکھی، پتہ نہیں کیوں۔ اگلے دن انہوں نے پھر خواب دیکھی کہ میں اپنے بیٹے کو چھری پھیر رہا ہوں۔ اگلے دن پھر خواب دیکھی، 3 دن یہ خواب دیکھی، 3 دن۔ وہ چلے پہنچے اپنے بیٹے کے پاس، مکہ میں پہنچے، صفا کے پہاڑ پہ، صفا مروہ کے پہاڑوں پہ، جب وہ وہاں پہنچے مکہ میں تو دیکھا بیٹا 11 سال کا بڑا ہو چکا ہے۔ بیٹے نے باپ کی شکل نہیں تھی ابھی تک دیکھی، کیونکہ چھوٹے سے تھے تو وہ چلے گئے تھے چھوڑ کے۔ صبح اٹھے تو بیٹے کو حضرت اماں ہاجرہ کو کہا اس کو تیار کرو، اس کو میں نے لے کے جانا ہے سیر کروانے کے لیے۔ بیٹے کو بتا رہے ہیں کہ بیٹا میں نے خواب دیکھی ہے کہ میں تمہیں چھری پھیر رہا ہوں، تم کیا کہتے ہو؟ میں نے خواب میں دیکھا ہے میں تمہیں چھری پھیر رہا ہوں، تم اس بارے میں کیا کہتے ہو؟ تو حضرت اسماعیل علیہ السلام کہنے لگے ابا جان، آپ اللہ کے پیغمبر ہیں، بڑے جلیل القدر پیغمبر ہیں، خلیل اللہ ہیں آپ نے جو خواب دیکھی ہے اس کو پوری کر دیں۔ میں آپ کی خواب کی تعبیر کا پورا کرواتا ہوں، ستجدونی انشاءاللہ من الصابرین، آپ مجھے دیکھیں گے میں صبر کرنے والوں میں سے ہوں، میں شور شرابہ نہیں کروں گا، آپ کے لیے مثال دے رہا ہوں، ٹھیک ہے، کہ آپ مجھے صبر کرنے والوں میں سے پائیں گے، میں آرام سے چھری پھروا لوں گا۔ یہ آپ کے ذہن کے مطابق میں بات کر رہا ہوں، واقعہ برا اس سے ذرا مختلف ہے، لیکن اتنی بات کرتے ہیں کہ آپ کے ذہن میں بیٹھ جائے۔ انہوں نے حضرت اسماعیل کو انگلی لگائی اور لے کے چل پڑے، جا رہے ہیں، مینا کے میدان میں پہنچے جہاں پہ اب حاجیوں نے پہنچنا ہے۔ آپ نے سنا ہوگا کہ مکہ کے اندر شیطان بنے ہیں، 3 جگہ پہ شیطان بنے ہیں۔ وہ کیوں بنے ہیں؟ بات دھیان سے سنو پتر۔ حضرت ابراہیم جب جا رہے اسماعیل کو لے کے تو شیطان ایک بزرگ کی شکل میں آیا، کہنے لگا ابراہیم یہ کیا کر رہے ہو؟ خواب ہی دیکھی ہے نا، کون سی کوئی حقیقت ہے یہاں، کون سی کوئی وحی اتری ہے تمہارے اوپر کہ تم اپنا بچہ لے کے چل پڑے ہو چھری پھیرنے کے لیے؟ رہنے دو، خواب ہے۔ اس سے بڑا فورس کیا حضرت ابراہیم کو، حضرت ابراہیم نے پتھر اٹھا کے نا کنکڑیاں اس کو ماری، دفع ہو جاؤ یہاں سے،
وہ بھاگا، اماں ہاجرہ کے پاس پہنچا، کہنے لگا ہاجرہ تجھے پتہ ہے تیرا بیٹا ابراہیم کدھر گیا ہے؟ ابراہیم اسماعیل کو کدھر لے کے گیا پتہ ہے تجھے؟ کہا باپ ہے، والد ہے، کہیں پہ سیر کرانے کے لیے لے کے گیا ہے؟ کہا نہیں۔ کہتی ہیں کیا نہیں؟ کہا وہ اس کو چھری پھیرنے کے لیے لے کے گیا۔ تو ماں ہاجرہ کہنے لگی کہ تو پاگل ہے، کوئی اپنے بیٹے کو بھی چھری پھیرتا ہے؟ کہا ہاں وہ پھیرنے کے لیے لے کے گیا ہے۔ کہا کیوں؟ کہا اس کو اللہ کا حکم ہے، اس نے خواب دیکھی ہے۔ جب یہ بات کی نا اس نے شیطان نے، تو ماں ہاجرہ یہ تنگ کر رہی تھی، آ بھی نہیں تھی رہی، الحمدللہ چھینک تنگ کر رہی تھی مجھے، بول تو اس سے میں ڈسٹرب ہو رہا تھا، الحمدللہ۔ تو اماں ہاجرہ کہنے لگی کہ اگر اللہ کا حکم ہے تو ایسے 100 اسماعیل بھی اللہ کے راستے میں قربان کروا دوں گی، چل دفع ہو جائے یہاں سے۔ شیطان نے کہا تو گال ہی نہیں بنی، وہ پھر بھاگا حضرت ابراہیم کے پاس۔ پہلے چھوٹا تھا، پھر ذرا بڑا سا اور موٹا سا بن کے آیا، کہنے لگا ابراہیم باز آ جا، چھری نہ پھیری۔ کہا میں پھیروں گا، دفع ہو جائے یہاں سے، پتھر مارے۔ اس نے حضرت اسماعیل کو کہا تیرا باپ پاگل ہو گیا۔ اسماعیل نے کہا چلو جو میرے ابو کہیں گے میں وہی کروں گا۔ آپ کے والد صاحب آپ کو کہے نا میں تمہیں چھری پھیرنی ہے، تینوں میں چھری پھیرنا وا، آپ کی امی پتہ ہے کیا کہیں گی؟ تانوں پھرے چھری، میرے منڈے نو کیوں کو شاندے ہو؟ آپ کو چوٹ رکھ جائے تو آپ کی امی طرف اٹھتی ہیں، اور آپ کوئی آپ کی امی کو آ کے کہے کہ انہوں چھری پھیرن لگے ہیں تو دسو آپ کی امی چھوڑیں گی؟ انہوں آکھیں گے تینوں ہی میں وڑ دینا، تو میرے منڈے نو ہاتھ لا۔ تو وہ آ کے اماں ہاجرہ کو بتا رہا، اور اماں ہاجرہ کہہ رہی ہیں اللہ کا حکم ہے پھیرنے دو، دفع ہو جاؤ یہاں سے۔ پھر حضرت ابراہیم نے اس کو پتھر مارے، وہ چلا گیا، تھوڑا سا آگے جا کے وہ بڑا سا بن کے آیا، بڑا سا۔ آپ اپنے گھر والوں سے پوچھنا، مینا میں جب حج کے لیے لوگ جاتے ہیں تو وہاں پہ 3 شیطان ہیں، ایک چھوٹا ایک بڑا ایک اس سے بڑا، جس کو پتھر مارے جاتے ہیں، زور زور سے پتھر مارتے ہیں۔ کیوں؟ کیونکہ حضرت ابراہیم نے مارے اسے، بڑا سا بن کے آیا وہ بڑا سا۔ اس نے کہا اگر آپ میرے آگے سے گزرے تو میں نہیں چھوڑوں گا۔ حضرت ابراہیم نے پتھر مارے اس کو، دفع ہو جائے یہاں سے۔ جب لوگ حج پہ جاتے ہیں تو اس کو پتھر مارتے ہیں، پھر حج کا پورا ہوتا ہے۔ تو حضرت ابراہیم اسماعیل کو انگلی لگا کے لیتے جا رہے ہیں، جا رہے ہیں۔ جب پہنچے مینا کے پہاڑوں میں، جب وہ مزدلفہ جب وہ پہنچے تو بیٹے نے پتہ ہے کیا کہا والد صاحب ابراہیم کو کہہ رہے ہیں والد صاحب ابا جان میرے پاؤں بھی باندھ دیں، میرے ہاتھ بھی باندھ دیں، جب آپ چھری پھیر رہے ہوں گے تو یہ نہ ہو کہیں پہ میری ٹانگ آپ کو لگ جائے، میرا پیر لگ جائے، میرا ہاتھ لگ جائے۔ یہ کون کہہ رہا ہے؟ 11 سال کا بچہ، کہ میرے ہاتھ باندھ دیں، پیر باندھ دیں۔ آپ کہیں گے کسی کو مجھے باندھ دو؟ وہ کہہ رہے میرے پاؤں باندھیں، ہاتھ باندھیں کہ آپ کو ڈسٹربنس نہ ہو، میرا پاؤں آپ کو نہ لگ جائے ابا جی، میرے ہاتھ نہ کہیں پہ لگ جائیں، اور ایسا کرے کہ مجھے الٹا لٹا دیں، میری گردن جو میرا منہ ہے زمین کی طرف کر کے میرے بالوں سے مجھے کھینچ کے چھری پھیرے، کہ آپ کو چھری پھیرتے ہوئے بھی زمین تنگ نہ کرے، اور اپنی آنکھوں پہ پٹی باندھ لیں کہ آپ کو یہ نہ لگے کہ میں اپنے بیٹے کو چھری پھیر رہا ہوں تو آپ کی چھری رک جائے، اور مجھے الٹا بھی کر دیں کہ میں اپنے آپ کو نہ دیکھ سکوں، کہ میں کچھ کہہ دوں ابا جی کچھ بول نہ دوں تو آپ رک جائیں۔ یہ بیٹا کہہ رہا ہے، 11 سال کا بیٹا۔ حضرت ابراہیم نے اس کے پاؤں باندھے، پیر باندھے، الٹا لٹایا، بالوں سے کھینچا اوپر، گردن پہ چھری نہیں پھیر رہے، چھری پھیر رہے ہیں، چھری نہیں پھیر رہے، زور سے پھیر رہے ہیں، نہیں پھیر رہے۔ پاس میں پتھر پڑا تھا، پتھر کے اوپر چھری ماری حضرت ابراہیم نے، پتھر کے 2 ٹکڑے ہو گئے، اتنی تیز چھری۔ ادھر اسماعیل کی گردن پہ چھری پھیرتے ہیں، چھری نہیں پھرتی۔ تو کہہ رہے ہیں چھری کو کہ کیوں نہیں پھرتی چھری؟ اب چھری کو اللہ کا حکم ہوتا تو چھری پھرتی نا۔ حضرت ابراہیم چھری کو کہہ رہے ہیں پھر بھی جا، کیوں نہیں پھرتی؟ حضرت ابراہیم میں جتنا زور تھا، ایک پیغمبر کے اندر نا 40 بندوں کی طاقت ہوتی ہے، 40 بندوں کی۔ اب یہ ہے نا، ہے حسنین ہے، یہ شراز ہے، جو بھی ہے، عرفان ہے، جو بھی، ان کے اندر طاقت ہے ایک بندے کی، اور جو پیغمبر ہوتے ہیں ان کے اندر 40 مردوں کی طاقت ہوتی ہے، اتنی زیادہ طاقت ہوتی ہے۔ چھری نہیں پھر رہی، زور لگا رہے ہیں، چھری نہیں پھر رہی۔ تو اللہ نے ایک حکم دیا جبرائیل کو، جبرائیل
جنت میں سے ایک مینڈا کہتے ہیں دمبے کو، دمبا زمین پہ لے جاؤ اور اس کو چھری پھروا دے۔ اللہ کے حکم سے اسماعیل کو اللہ نے اٹھا کے سائڈ پہ کھڑا کر دیا، حضرت ابراہیم کے گھٹنے کے نیچے جو حضرت ابراہیم نے اسماعیل کی کمر پہ جو گھٹنا رکھا ہوا تھا وہ بکرے کے پیٹ کے اوپر گھٹنا آیا، اور حضرت ابراہیم نے چھری پھیری، کہا اللہ اکبر لا الہ الا اللہ اللہ اکبر، پھیری اور چھری پھینک دی، اور ایک دم کھڑے ہو گئے کہ میں نے اپنے بیٹے کو چھری پھیر دی۔ ان کو تو یہی پتا تھا نا میں بیٹے کو پھیر رہا ہوں، یہ تو نہیں تھا پتا کہ جانور آ چکا ہے نیچے۔ جب چھری پھیر کے ہٹے، باپ تھے، باپ تو باپ ہوتا ہے، آنکھوں سے پٹی ہٹائی تو ساتھ حضرت اسماعیل علیہ السلام کھڑے تھے۔ تو یہ سنت یہ تب سے چلتی آ رہی ہے قربانی۔ درمیان میں اسحاق آئے، یعقوب آئے، یہ کئی پیغمبر آئے بعد میں، حضرت ابراہیم اسماعیل کے بعد کسی نے قربانی نہیں کی۔ اللہ کے نبی نے آ کے قربانی کا پھر شروع کیا کہ یہ سنت کو پورا کیا جائے، کہ جو میرے باپ ابراہیم نے جو قربانی کی ہے وہ کی جائے، اور یہ قیامت کی صبح تک اب قربانی ہوتی رہے گی، جب تک قیامت میں آنی ہے تب تک اب سب مسلمانوں نے قربانی کرنی ہے۔ یہ کس کی سنت ہے؟ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی، اور اس کو کس نے دوبارہ زندہ کیا تھا؟ اللہ کے نبی نے۔ یہ بات تو ادھر ہوئی مکمل۔ یہ سارا واقعہ ہے قربانی کہاں سے آئی۔ ابراہیم اور اسماعیل کون ہیں؟ ابراہیم اور اسماعیل وہ ہیں جنہوں نے خانہ کعبہ کی تعمیر کی تھی۔ ہم جو ٹی وی پہ کالے رنگ کا کعبہ دیکھتے ہیں نا، خانہ کعبہ دیکھتے ہیں، ٹھیک ہے جی، ٹی وی میں آپ دیکھتے ہیں، موبائل میں دیکھتے ہیں، اس کی تعمیر کی گئی تھی، ان دو باپ بیٹا نے کی تھی۔ خانہ کعبہ کی دیواریں ان دو باپ بیٹا نے بنائی تھی۔ اللہ آپ سب کو اپنے گھر میں بلائے، بولیں آمین۔ وہاں پہ حضرت ابراہیم کے پیروں کے نشان ہیں۔ میں بھی جب گیا تھا نا میں نے دیکھے تھے، جب میں اس بار گیا تھا، پہلے بھی 2 بار گیا، جب اللہ نے مجھے اس بار بلایا نا تو میں میدان عرفات میں گیا، اسپیشل گیا دیکھنے کے لیے، وہاں پہ شیطان دیکھنے، وہاں پہ میں نے سارے شیطان دیکھے۔ جب میں نے شیطان دیکھے نا وہاں پہ پھر مجھے وہ بے ساختہ منہ سے گالیاں بھی نکلی، میں کہا یہ کھوتے کا پتر ہے، یہ سب کچھ کراتا ہے۔ تو یہ حضرت ابراہیم اور اسماعیل نے خانہ کعبہ کی تعمیر کی، دیواریں بنائی تھیں، یہ باپ بیٹا نے بھی۔ جتنے بھی دنیا میں پیغمبر آئے ہیں، رسول آئے ہیں، سب نے خانہ کعبہ کی تعمیر کی، لیکن انہوں نے دیواریں کھڑی کی تھی باقاعدہ۔ بات سمجھ لگ گئی جی بھائی؟ آپ سب کو لگ گئی ہے؟ ابراہیم اور اسماعیل کی ساری جتنی شارٹ فارم میں آپ کو سمجھا سکتے تھے میں نے آپ کو سمجھا دی۔ اللہ سے دعا اللہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔